ہماری تاریخ میں بڑا خوبصورت نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ تعالی. ساری زندگی حضرت نے نکاح نہیں کیا، مجرد رہے. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. اسی حضرت جی کھادا سو گئے، پھر اٹھے تو پھر سو گئے، تو اسی عاشق جی حضرت جی. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا، صبر ایوب کیا، گریہ یعقوب کیا. نکاح نہیں کیا حضرت. جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا. ایک دن بیٹھے کوئی حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھ رہے تھے، تو اس میں پڑھا کیا نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک جس کا مفہوم ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا. جو نکاح کی عمر کو نہیں پہنچا یا پہنچا بھی اور کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور مسلمان ہی مرا وہ، تو کیا ہوگا؟ اللہ ان مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں آپس میں نکاح کر دیں گے. جب یہ حدیث پاک پڑھی نا تو دل میں خیال آیا او بھائی یہاں تو نہیں کیا تو جنت میں تو ہونا ہی ہونا پھر ہیں. تو جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ آئے آئے دعا کی اللہ کی حضور، یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ جنت میں میری بیوی کون ہوگی. تو لکھا کہ پہلی رات نہیں دعا قبول ہوئی، دوسری رات پھر کی نہیں قبول ہوئی، تیسری رات پھر کی تو قبول ہو گئی. خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ کالے رنگ کی عورت، حضرت بلال حبشی کے دیش کی رہنے والی، حبشہ کے دیش کی. اور وہ کیا کہتی ہے؟ میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں. پتہ مل گیا. آنکھ کھلی حضرت کی، تہجد کا وقت تھا، نوافل پڑھے، نماز فجر با جماعت ادا کی اور سواری لے کے حضرت بصرہ گئے. انہوں نے بڑا استقبال کیا حضرت کا، نام ہی بہت بڑا تھا. بٹھایا، بٹھا کے پوچھا حضور یا جو بغیر دسیاں کیویں آ گئے ہو؟ خیرتے ہیں. آپ نے پوچھا یار یہ تو بتاؤ تو یہاں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا حضور وہ آپ اتنی دور سے چل کے میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں اسے نہیں کو مل سکتا؟ نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں. اور قربان جاؤں حضرت، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. ہائے ہائے کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے محبت کا سزا رکھا ہے. ہائے 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 ہائے. حضور لوگوں سے پتھر مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام اس طرح کے کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ حضور جے کو روندا ہوئے تے ویکھ کے ہسن لگ پندی ہے، جے کو ہسدا ہوئے تے ویکھ کے رون لگ پندی ہے. لوگ اسے پتھر مارتے ہیں اور اجرت پر نا پیسے لے کے دیہڑی پر وہ ہماری بکریاں چراتی ہے. آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کے جنگل گئی ہے. آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی تو مل لیجئے گا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا بھئی عصر کس نے دیکھی ہے؟ یہ بتاؤ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا نا حضور جنگل نہ جائیو، بڑا خوفناک جنگل جی. آپ نے فرمایا دسو کیڑے پاسے گئی؟ لوگوں نے بتایا. آپ فرماتے ہیں میں نکل گیا. آپ فرماتے جب جنگل میں گیا نا تو واقعی بڑا خوفناک جنگل ہے، جنگلی جانوروں کی بھرمار ہے. حشرات الارض، پیر اٹھاؤ تو آگے کوئی نہ کوئی چیز کھڑی ہے. آپ فرماتے میں نے کہا قربان جاؤں بھائی اس عورت ذات کی مردانگی پہ کہ اتنے خوفناک جنگل میں وہ کس طرح بکریاں چرا رہی ہے اور شیروں نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں ابھی تک، یہاں تو ڈھیر لگا ہے. آپ فرماتے ہیں میں جو ہے نا جنگل میں گیا تو بڑا ہی جو ہے نا وہ بڑا ہی جو ہے نا وہ خوفناک جنگل حضرت. تو کہتے میں نے کہا بھائی قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پہ کہ جو اتنے خوفناک جنگل میں بکریاں چرا رہی ہے اور ابھی تک کسی درندے نے اس کی بکریوں کو کھایا نہیں. عورت آتی ہے نا کیا کر لے گی؟ اتنے درندے ہیں، اگر سارے مل کے حملہ کر دیں تو کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں جو جگہ لوگوں نے بتائی تھی نا میں وہاں پہنچ ہی گیا. لیکن آپ فرماتے ہیں جب وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کے میں دنگ ہی رہ گیا. دو حیران کر دینے والے منظر تھے. پہلا کہ میمونہ ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ اس جنگل میں مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی تھی. یہ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا نا حضرت. چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے عقل دے انے، نہ کو ساڈی ذات پچھانے نہ کو سانو منے. یہ تو اللہ سی نا حضرت جی، بہانہ سی سائڈ تے ہوندا تا. لوگ سمجھن میمونہ سارا دن بکریاں چار دی، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چار دی. ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب بنجو منارائی ہو.
رات پوے تے بے درداں نوں نیند پیاری آوے، درد منداں نوں یاد سجن دی پئی ستے آن جگہ ہوئے۔ فرماتے ہیں ایک یہ حیران کر دینے والا منظر تھا، تو دوسرا کیا دیکھا؟ اب میمونہ تو چرا رہی ہیں، میمونہ تو پڑھ رہی ہیں نوافل، تو پھر بکریاں کون چرا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بکریاں بڑی شریر ہوتی ہیں، وہ ایک ادھر کو بھاگی دوسری ادھر کو بھاگی۔ اب فرماتے ہیں میمونہ نوافل پڑھ رہی ہے اور شیر بکریاں چرا رہی ہیں۔ بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے نا، جو اس کی فطرت میں ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کے واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ آپ فرماتے میں حیران و پریشان کھڑا ہوں، یہ ہو کیسے گیا؟ یہ فطرت کس طرح بدل گئی؟ لوگ تو کہتے ہیں فطرت بدلتی نہیں، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے میں دنگ حیران پریشان کھڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کب حضرت میمونہ ولید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہیں، اوے عبداللہ، وہ ملندہ وعدہ تے جنت سی تو ایتھے ہی آ گئے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ اج کی ہے ساڈے کول ڈنگر پیلی کسی ایم این اے تے ایم پی اے دی یاری دے علاوہ کی ہے ساڈے کول؟ دسو مینوں کی ہے ساڈے کول؟ ہے کچھ؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ بدلو یار اپنے آپ اور بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور دیکھو بہ کسے سیانے کل تے پوچھ میں کی کرنا ہے ہوں، نہ ضائع کر اپنی زندگی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ او بندے کیلا تیرے لیے، ہم نے تو نہیں کہا کیلا ہمیں کھلا۔ کھانا پینا سونا اٹھنا یہ اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں سارا کچھ تیرے لیے، لیکن بندے تو میرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے، تو میرے لیے ہے۔ وہ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا کہ اس سے پہلے تو ملاقات ہی کوئی نہیں، تو یہ حضرت میمونہ کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا؟ تو آپ فرماتے میں نے میمونہ سے سوال کیا، میمونہ اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہماری آپس میں کوئی، تو یہ میرا نام تجھے کس طرح پتہ چل گیا؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو جواب کیا دیا؟ آپ کہتی ہیں عبداللہ، جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا نا، اسی اللہ نے رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں مدد۔ اچھا آپ فرماتے ہیں جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ تھا کہ یہ فطرت کس طرح بدلی ہے۔ کہتے میں نے حضرت میمونہ سے پوچھا، میمونہ اب یہ تو بتا، یہ شیروں نے بکریوں سے کب سے یاری لگا لی ہے؟ وہ یہ تو غذا ہے اس کی ہے، اگر شیر بکریوں سے یاری لگائے گا تو کھائے گا کیا؟ یہ تو غذا ہے اس کی، یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ تو آگے سے حضرت میمونہ نے جواب کیا دیا، اے عبداللہ، جدوں دی میں اپنے رب نہ صلح کر لئی ہے نا، اس دن دی پھر نہ شیراں نے میری بکریاں نہ بھی صلح کر لئی۔ ہائے صلح کر لو یار، صلح کر